حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ اللہ کی وہ ولیہ ہیں جن کو سارے اہل ایمان جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ طاقتیں، وہ قوتیں عطا فرمائی تھیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تاریخ کے اندر بہت کم عورتیں ایسی گزری ہیں کہ اللہ نے جن کو وہ کمالات عطا فرمائے۔ ان کے بارے میں نقل کیا گیا کہ ایک دن انہوں نے روزے رکھنا شروع کر دیے اور مسلسل 7 دن تک انہوں نے یہ معمول جاری رکھا۔ 7 دن تک اللہ کی راہ میں روزے رکھتی گئیں اور راتوں کو اٹھ کر اللہ کی راہ میں نمازیں پڑھتی رہیں۔ مکمل طور سے اپنے آپ کو بھوکا رکھا، نہ کچھ کھایا نہ پیا، بس اللہ کی رضا کے لیے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتی رہی۔ 7 دن گزر گئے۔ اب 8ویں دن جب نفس نے فریاد کی، ذرا ایک بار سوچیں، ہمارا 12 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے اور اس کے بعد بھی ہم لوگ زیادہ تر بھوکے ہو جایا کرتے ہیں، لیکن یہ رابعہ بصریہ 7 دن مسلسل فاقے، اور اس کے بعد میں 8ویں دن جب نفس نے فریاد کی کہ اے رابعہ اب بالکل مرنے کی کگار پہ آ چکا ہوں، کم سے کم کچھ کھلا دے ورنہ میں مر جاؤں گا۔ اللہ اکبر، یہ دل نے فریاد کی۔ اور آدمی کو کھانے کی طلب ہوتی ہے تو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابھی دعا کر رہی تھی کہ اللہ کچھ رزق عطا فرما دے تاکہ زندہ رہ کر کے تیری عبادت کر سکوں۔ اتنے میں ایک شخص آیا ہاتھ میں ایک پیالہ لے کر کے، اور اس پیالے کے اندر سالن تھا۔ آپ نے وہ سالن لیا اور اس کو رکھ کر کے بس شمع جلانے کے لیے اٹھی تھیں کہ وہ سالن کا پیالہ بلی نے آ کر کے پلٹ دیا، اور اتنے میں وہ سالن گر گیا۔ آپ نے شمع روشن کی، اور اس کے بعد میں پھر کیا ہوا، آپ نے پانی لے کر کے، اللہ اکبر، ایک کٹورے کے اندر، ایک پیالے کے اندر آپ نے پانی لیا، اس پانی سے آپ روزہ کھولنا چاہتی تھی، اتنے میں شمع بجھ گئی، آپ کے ہاتھ سے وہ پیالہ بھی چھلک کر کے گر گیا۔ جب دیکھا تو وہ پیالہ گر کر کے ٹوٹ چکا تھا۔ اتنے امتحانات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقرب بندوں سے صرف اس لیے لیا کرتا ہے تاکہ ان کو بنا حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرما دے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہوا کرتا ہے ان بندوں پر۔ تو حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اب انہوں نے اللہ کی جانب ہاتھ اٹھا کر کے فریاد کی کہ اے میرے رب، کیا معاملہ ہے؟ کیا تم مجھ سے اتنی بھی محبت نہیں کرتا کہ مجھے زندہ دیکھ لے؟ میں تو زندہ بھی اس لیے رہنا چاہتی ہوں تاکہ تیری عبادت کر سکوں۔ معاملہ کیا ہے کہ میں کھانا چاہتی تھی تو سالن کا پیالہ لوٹ گیا، میں نے اس پر بھی تیرا شکر ادا کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں پانی سے روزہ کھولنا چاہتی تھی تو تو نے پانی کے پیالے کو بھی توڑ دیا۔ اللہ اکبر، بس اتنی بات کہی تھی کہ اللہ کی طرف سے ندا آئی کہ اے رابعہ، اگر دنیا کی چیزوں سے محبت کرو گی تو کیا بات ہے کہ تم ایک بار دعا کرو، ہم پوری دنیا کو تمہارے قدموں میں ڈال دیں گے۔ لیکن اگر تمہیں محبت ہم سے ہے، اگر ہمارا غم اپنے دل میں رکھنا چاہتی ہو تو دنیا کے غم کو اپنے دل سے نکال دو، کیونکہ دنیا کا غم اور اللہ کا غم ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ نے دعا کی تھی کہ اے اللہ، مجھے ہر وقت اپنی عبادت میں ایسا مشغول رکھنا، اپنی عبادت کی ایسی توفیق دینا کہ پوری دنیا والے جب جب مجھے دیکھیں تو تیری یاد میں ڈوبا ہوا دیکھیں۔ اب ذرا اس بات سے ہم اور آپ ایک اندازہ لگائیں، آج ذرا اپنے روزوں کا، یہ وہ روزے تھے جو مسلسل 7 دن آپ نے رکھے اور کچھ نہ کھایا نہ پیا۔ اب ذرا ہم اور آپ اپنے روزوں کا جائزہ لیں اور پھر اندازہ لگائیں کہ 12 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، اور اس روزے کے اندر بھی ہمارے معاملات کیا ہوتے ہیں معلوم ہے؟ چوراہوں پر کھڑے ہونے کے بعد میں ہم کہتے ہیں یار آج خشکی بہت ہوئی ہے، آج پانی کی تمنا زیادہ ہوئی ہے، یار آج رات سحری میں کچھ کھایا نہیں تھا تو بھوک کی خواہش زیادہ ہوئی ہے، یار کچھ کھانا کم کھایا تھا تو پیٹ میں کچھ مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔ ہم چوراہوں پر کھڑے ہو کر کے شکایت کیا کرتے ہیں۔ یہی رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ شخص اپنے سر پہ پٹی باندھا ہوا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں ہائے درد کر رہا ہے۔ بس اتنی بات انہوں نے سنی، اس کے پاس جا کر کے پوچھنے لگی ہیں، شخص بتا کیا معاملہ ہے، تو ہائے درد کیوں چلاتا ہے؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ میرے سر میں آج بہت درد ہے۔ اللہ اکبر، بس جب اتنی بات کہی، رابعہ بصریہ نے جواب دیا، یہ بتا کہ آج ایک دن تیرے سر میں درد ہے، تو نے پوری دنیا والوں کو دکھانے کے لیے سر پہ پٹی بھی باندھ لی اور پھر ہائے درد کی آوازیں بلند کر رہا ہے تاکہ سارے لوگ دیکھ لیں کہ تیرے سر میں درد ہے، اور اس کی شکایت تو اللہ سے کر رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے فرمایا کہ جب پورے سال تیرے سر میں درد نہیں تھا اور تو اللہ کی رحمت کے تلے اپنی زندگی کو گزار رہا تھا تو اس وقت کیا تو نے کبھی اپنے سر پہ پٹی باندھ کر کے اللہ کا شکریہ ادا کیا؟ بس اسی بات کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارا بھی معاملہ بالکل ایسا ہی ہے۔ ہم صرف 6 گھنٹے 12 گھنٹے کا روزہ رکھنے کے بعد میں، 6 گھنٹے بھوکے رہنے کے بعد میں، جن میں 6 گھنٹے ہمارے بالکل سونے میں نکل جایا کرتے ہیں اور فالتو باتوں کے اندر ہمارے نکلا کرتے ہیں، باقی کے 6 گھنٹے جن
جن میں ہم روزہ واقعی گزارتے ہوں گے ان میں بس مختصر سی نمازیں پڑھنے کے بعد میں رات کو تراویح میں اٹھنا، رات کو تراویح کے لیے کھڑے ہونا ہمارے لیے بالکل نامناسب ہو جایا کرتا ہے، اور سحری میں اٹھنے میں بھی ہم اپنی آنکھوں کو ملتے ہوئے اٹھتے ہیں، جلدی جلدی کھا پی کر کے پھر سو جایا کرتے ہیں، فجر کی نماز کو پھر چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ ذرا ایک مرتبہ اپنی عبادتوں کا اور ان کی عبادتوں کا توازن کریں اور پھر اس کے بعد میں سوچیں کہ اگر آج امت مسلمہ پر کوئی عذاب آتا ہے تو اس کی وجہ ہم خود ہیں یا اللہ تبارک و تعالی اپنی طرف سے ہم پر کوئی عذاب بھیجتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ تعالیٰ کا ارشاد کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو کبھی نہیں بدل سکتا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو خود نہ بدلے۔ اسی لیے آج اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ ہم اپنے حالات کو خود بہتر کریں، روزہ رکھیں، نمازیں پڑھیں تو اس میں صرف اور صرف اللہ کی رضا شامل ہو۔ مولا کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنی میں روزے دار بنائے۔